اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جتنی بھی امتیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے افضل اور بہتر اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا۔ ہمارے جب قیامت کے دن صفیں قائم کی جائیں گے، سب سے زیادہ صفیں اسی امت کی ہوں گی، اور سب سے پہلے جنت میں اسی امت کو داخل کیا جائے۔ میرے محترم دوستوں، یہ اعزاز اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ اعزاز ملا۔ میرے محترم دوستوں، پہلے امتیں تشریف لاتی تھیں، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرواتے تھے کہ اے لوگوں، اپنے رب کو پہچان لو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور صرف تمہارا خالق اور مالک نہیں ہے، جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ سارے نقشے اس ذات عالی کے ایک حکم سے وجود میں آ گئے۔ آسمانوں کے سلسلے ہیں، کتنے بڑے آسمان ہیں۔ فرمایا کہ اگر دوسرے آسمان کے سامنے پہلے آسمان ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی گیند، تیسرے آسمان کے سامنے دوسرا آسمان ایسے ہی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹی سی گیند ہے۔ تو کتنا بڑا آسمانوں کا سلسلہ ہے جو ذات عالی نے اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا ہے۔ وہ زبردست تخلیق کرنے والی ذات ہے، اس کی ہر چیز بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ بڑی سے بڑی چیز اللہ کے لیے بڑی سے بڑی کیا چیز ہے، لیکن فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام اگر پورے قد میں کھڑے ہوں تو سر ساتوں آسمانوں سے اوپر اور پاؤں ساتوں زمینوں سے نیچے۔ فرمایا 100 بازو میں ایک بازو پھیلائیں تو سارا مشرق کھل جائے، ایک بازو پھیلائیں تو سارا مغرب کھل جائے۔ اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کے سر پہ ساری دنیا کے سمندر، دریا، سارا پانی جمع کر کے ان کے سر پہ ڈالا جائے، پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں ہے۔ کیسی مخلوقات اس ذات عالی نے بنائی ہیں، اس کا تو تصور کرنا بھی محال ہے۔ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اگر یہ ساری کائنات آپ کی بات کا انکار کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم اپنے ایک جانور کو حکم دیں گے اس ساری کائنات کا ایک ہی لقمہ بنا۔ تو وہ نبی علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ ایسے جانور کہاں پائے جاتے ہیں جو اتنے بڑے ہیں کہ ساری کائنات کا ایک ہی لقمہ بنا لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہماری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اور حیران ہوئے کہ اللہ ایسی چراگاہیں کہاں ہیں جہاں پہ اتنے بڑے جانور رہتے ہیں جن کا ایک لقمہ ہی ساری کائنات کے برابر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہمارے علم میں ہے۔ کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے جن کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کتنی زمینیں ہیں اور کتنے آسمان ہیں۔ ہم چھوٹے سے اپنے سورج کو دیکھتے ہیں، بہت سے ایسے ستارے ہیں جن میں ہمارے سورج جیسے لاکھوں سورج ایک ہی وقت میں سما جائیں۔
ایک بہت بڑا ستاروں کا نظام ہے. اللہ کے علم میں کتنی دنیایں بنائی ہیں, کتنے مشرق ہیں, کتنے مغرب ہیں, کتنی دنیایں ہیں, تو اللہ کے علم ہے. بہت ہی چھوٹی سی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں. تو وہ زبردست خالق ہے, بنانے والا ہے. بڑی سے بڑی چیز بھی اس ذات عالی نے بنائی ہے. چھوٹی سے چھوٹی, اتنی چھوٹی چیزیں جو ہمارے ذہن میں آنا ہی مشکل ہے, اور وہ خوب جاندار ہیں, اور بڑی بڑی خودبینوں کی مدد سے ہی ان کو دیکھا جا سکتا ہے. عام آنکھوں کی نگاہ سے وہ نظر بھی نہیں آتی. تو وہ بڑی سے بڑی چیز کو بھی بنانے والا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بنانے والا ہے. اس جیسا کوئی بنانے والا نہیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں, سائنسدان مل جائیں, کہ ایک مچھر کو بنا لیں, ایک مکھی کو بنا لیں. ساری دنیا کے ڈاکٹر سائنسدان مل کے ایک مچھر کو نہیں بنا سکتے, ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. وہ زبردست خالق ہے, اور صرف خالق نہیں ہے بلکہ ہر چیز پر اس ذات عالی کا مکمل قبضہ ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ بننے میں بھی اس ذات عالی کا محتاج ہے, نفع و نقصان پہنچانے میں بھی اس ذات عالی کا محتاج ہے. کسی چیز کی کوئی تاثیر اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ پاک کی رکھی ہوئی ہے. جب چاہتے ہیں اللہ پاک اس کی تاثیر کو بدل سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا, لیکن ہمارے جو کپڑے آپ علیہ السلام نے پہنے تھے ان کپڑوں کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا, اور جن رسیوں سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا وہ رسیاں جل گئی, اور اللہ پاک نے دہکتی ہوئی آگ کے اندر ٹھنڈے پانی کا چشمہ اور پھل کا درخت پیدا فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میری زندگی کے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزرے. تو کسی چیز کی کوئی تاثیر اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ رب العزت کی رکھی. پانی کا ڈبونا اس کا اپنا نہیں ہے, اللہ پاک کا رکھا. اللہ چاہیں گے تو پانی ڈبوئے گا, اللہ نہیں چاہیں گے پانی نہیں ڈبو سکتے. کیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پانی نے راستہ دیا, اور ان کے سارے ساتھی پانی سے اللہ پاک نے پار کرا دیے. اور اسی پانی کے اندر جب فرعون کا لشکر, لاکھوں کا لشکر داخل ہوا, اللہ پاک نے پانی میں ڈبونے کی صلاحیت واپس کر دی اور لاکھوں کے لشکر کو ڈبو دیا. ہر چیز کی جو تاثیر ہے اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے. اللہ پاک جب چاہے بدل سکتے. نمک میں نمکینیت اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ کی رکھی ہے. چینی کے اندر مٹھاس اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ پاک کی رکھی ہے. وہ ذات عالی زبردست ہے, خالق ہے, بنانے والا ہے. کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کا قبضہ ہے. ہر چیز سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کے کوئی فیصلے کر لیں, اس کو ختم کرنا ہے, اس ملک کو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے. کیسے جو ہے فرعون کو جو ہے اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ تمہاری سلطنت کو تباہی کا باعث بنے. اس نے ہزاروں بچے اس شعبے میں قتل کر دیے, لیکن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, اور پھر اللہ پاک نے اسی فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کر, جو ان کی جان کا دشمن تھا اسی کے گھر میں پرورش کر. تو حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس کی حفاظت اللہ کرنے میں آ جائیں اس کو ساری دنیا کے انسان مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتے, ساری دنیا کے جنات مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے. تو وہ خالق بھی ہے, محض کر رہا تھا, مالک بھی ہے. ہوا کو بھی اس نے بنایا, ہوا پر اس کا مکمل قبضہ ہے. ہوا کی مرضی نہیں, جب چاہے تیز چلے, جب چاہے آہستہ چلے, اللہ کے حکم کے اندر جکڑی ہوئی. ایک قوم تھی, بڑی طاقتور قوم تھی, قوم عاد, جن کے اتنے لمبے قد تھے اور ایسے طاقتور تھے کہ کھجور کے درخت کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ سکتے تھے. جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کی, اللہ پاک نے تھوڑی سی ہوا ان کی طرف چلی,
وہ ہوا جب مسلمانوں پہ لگتی جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا تھا ایسے لگتی جیسے باد نصیب، اور جب کافروں کے اوپر لگ چلتی تو ان کو اٹھا اٹھا کے اوپر نیچے پٹکتے تھے۔ بعض کافروں نے کیا کیا کہ اپنے گھروں کے اندر جا کر بند ہو گئے، ہوا کے بگولے نے ان کے چھتوں کو پھاڑ دیا اور بگولے جو ہوا کا بگولا تھا ان کو اوپر اٹھا کے لے جا کے بہت اوپر سے نیچے پٹک دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ایسے زمین پہ پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجوروں کے درخت زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ تو ہوا سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، پانی سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، آگ سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ زمین پر اللہ پاک کی ذات عالی کا قبضہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت زمین پر زلزلہ جو ہے وہ زلزلہ زمین میں اللہ پاک حکم دے دے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل جائے، زمین کے زلزلے کو نہیں روک سکتے۔ پانی کو اللہ پاک اگر حکم دے دے یہ بھرنے کا، سیلاب کا، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کے سامنے روک نہیں سکتی اس کو۔ تو ہر چیز پہ اس ذات عالی کا قبضہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات عالی کا تعلق رکھتے تھے۔ اے لوگوں اپنے رب کو پہچانو جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں روزی وہی ذات دیتی ہے۔ تم اپنی محنت سے جن کمائی کے نقشوں میں لگے ہوئے ہو ان سے نہیں بڑھ رہے، اللہ پاک براہ راست تمہیں پالے، اور اللہ پاک پالنے کے لیے کسی سبب کے محتاج نہیں۔ سبب کے ساتھ دے دیں تو اللہ کی مرضی ہے، بغیر سبب کے دے دیں تو اللہ کی مرضی ہے۔ صحابی کا واقعہ آتا ہے نا کہ وہ ایک جگہ جنگل میں حاجت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک چوہا آیا اور ان کے سامنے ایک اشرفی لا کے رکھی، دو کرتے کرتے 17 اشرفیاں ان کے سامنے رکھی، اور پھر جس تھیلی میں اشرفیاں تھیں وہ بھی سامنے لا کے رکھی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے تمہیں روزی بھیجے گی۔ اللہ پاک کسی سبب کے محتاج۔ مسلمانوں نے ایک علاقے کو فتح کیا، وہاں پہ دیوار پر ایک نشان ہاتھ کا اشارہ کرا، ہزاروں لوگوں نے اس نشان کو دیکھا ہوگا، لیکن مسلمانوں نے سوچا کہ یہ نشان کیا اشارہ کر، جہاں پہ اشارہ کر رہے تھے وہاں پہ جا کے کھودا، وہاں سے خزانہ نکلا ہے۔ تو دینے والے اللہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی سبب کی پالنے کے لیے محتاج نہیں ہے، جو کہ اپنی قدرت سے دیتے۔ اللہ پاک کھلا پلا کے پالنے کے محتاج نہیں ہے، بغیر کھلائے پلائے بھی اللہ پال سکتا ہے۔ جیسے فرمایا کہ آخری زمانہ جو آئے گا دجال کا، اور اس کے آخرت کے حالات میں آپ نے سننا ہوگا تو اللہ پاک اس کو کیا قوت عطا فرمائیں گے دجال کو، اور کھانے پینے کا معاملہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت مسلمان سبحان اللہ کہیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، الحمدللہ پڑھیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہیں گے تو ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ چلیے تو زمانے کی بات ہے، پچھلے زمانے میں کچھ عرصے پہلے ایک اللہ والے حج کو تشریف لے گئے، کام میرے ساتھ وہ جائے جو کوئی توشہ لے کے نہ جائے۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں ہر کھانے کے وقت میں آسمان سے دسترخوان بجھتا اور کھانے کا رزق ان کے سامنے کھانا مل جاتا۔ انہوں نے فرمایا ہوا تھا بھائی جو ہے وہ بچا کے اگلے وقت کے لیے نہ رہے، اگلے وقت میں پھر دسترخوان لگ جائے۔ تو اللہ رب العزت پالنے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے کسی سبب کے محتاج، وہ رزاق ہیں، اپنی قدرت سے کھلا رہے ہیں۔ ہوا میں پرندے کتنے قسم کے اڑ رہے ہیں، وہ کوئی محنت مزدوری تو نہیں کرتے، کیسے اللہ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں پالتے ہیں۔ اور سمندر میں کتنی بڑی بڑی مچھلیاں کہ اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ہمارے دوست ہیں ماہی گیر ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو کہنے لگے کہ سمندر کے اندر دھوپ، ایک دفعہ ہمارا رات کے وقت جہاز جو ہے ایک چٹان سے ٹکرا گیا، ہمارے جو آلے جو ہے کوئی چٹان بتا نہیں رہتے کہ رات میں کوئی چٹان دی ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو بہت بڑی مچھلی تھی، پہاڑوں کی طرح کی بڑی مچھلی۔ تو کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں اور مخلوقات ہیں، یہ تو اللہ ہی کے علم ہے۔ سمندر کے اندر کتنی قسم کی مخلوقات ہیں، ان کو بھی اللہ پاک کھلا رہے ہیں۔
اور جنگل کے اندر جتنے قسم کے جانور ہیں ان کو بھی اللہ ہی کھلاتے ہیں. شیر کا کھانا الگ ہے، اللہ اس کو وہی کھانا کھلاتے ہیں، اور چیتے کا کھانا الگ ہے، ہاتھی کا کھانا الگ ہے، ہرن کا کھانا الگ، سب کے الگ الگ کھانا اللہ ان کو وہ کھلاتے ہیں. تو وہ ذات خالق ہے، مالک ہے اور رزاق ہے، ہر چیز کو وہ پا رہا ہے. حضرت موسیٰ صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ دور کے تشریف لے گئے. اب اللہ رب العزت نے تشریف فرما دی، جاؤ فرعون کے پاس کر کے اس کو دعوت دی. اب ان کے دل میں بات آئی کہ میں تو اپنی اہلیہ کے ساتھ تھا اور اہلیہ فلانی جگہ پہ آئی، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک تو دل کے حال کو جانتے ہیں. ہمارا یہ جو پتھر ہے اس پہ اپنا عصا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، ایک اور پتھر نکلا، اس پہ عصا مارا، اس پہ عصا مارا. 2-3 پتھروں کے بعد اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا تھا، اور وہ اللہ کی ہم پیار کرتے. تو وہ ذات تو پتھر کے اندر کے کیڑوں کو بھی مار کسی کو بھولتی نہیں. جتنے بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ، اپنے خزانوں سے اس کو رزق دے، اور کسی مخلوق کو کسی کو بھولتے نہیں. ہم انسان کو بھول جائیں گے، اللہ پاک نہیں بھولتے. وہ رزاق ہے، وہی اکیلے حفاظت کرنے والا. ساری دنیا کے انسان مل جائیں کسی کی حفاظت کرنے کو طے کر لیں، اللہ پاک کا ارادہ نقصان پہنچانا کا، اس کو نقصان پہنچ کے رہے گا. ساری دنیا کے انسان مل کے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العزت کے ارادہ حفاظت کا، اس کی حفاظت ہو کے ہوگی. حفاظت کا تعلق جو ہے وہ سیکیورٹی کے آلات سے، سیکیورٹی کی فوجوں سے نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک نے جس کو طے کر دیا اس کی حفاظت ہو کے رہے گی، اور جس کا جو ہے یعنی مرنا طے کر دیا وہ مر کے رہے گا، چاہے جتنے بھی قسم کے اپنے حفاظتی نقشوں میں. تو یہ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر اتر جائے. کائنات کے ہر ذرے سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. ہر ذرہ پیدا ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. میں اس کرتا ہر نبی علیہ السلام نے آ کے اللہ کی ذات کا انسانوں کو تعارف کرا. اے لوگ اپنے رب کو پہچانا جس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے. اب دنیا میں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف. اربوں نقشے اللہ پاک کے پاس چہروں کے. دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کا 100% چہرہ دوسرے سے ملتا. اور آنکھوں کا انداز لوگوں کا مختلف ہے، کانوں کا انداز مختلف ہے. یہاں تک یہ جو انگوٹھے کا ایک انگوٹھا ہے، ایک اینچ کا انگوٹھا ہے، اور اس میں جو لکیریں پڑی ہوئی ہیں. دنیا میں اگر 8 ارب انسان ہے تو اس ایک اینچ میں اللہ نے 8 ارب نقشے بنائے. کسی ایک انسان کا بھی انگوٹھے کا نشان دوسرے سے نہیں لگے. اس ایک اینچ میں اگر ہم اور آپ مل کے نقشے کھینچنا شروع کر دیں، کوئی 10 بنا لے گا، کوئی 20 بنا لے گا، کوئی 50 بنا لے گا، کوئی 100 بنا لے گا. اللہ پاک نے اس ایک اینچ کے اندر 8 ارب نقشے بنائے. تو کیسی زبردست بنانے والی ذات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات کو ہم پہچان لیں جو ہر آن ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہے، اور ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہم پر مہربان ہے، اور ہمیں وہ کامیاب کرنا چاہتا ہے. سارے اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ پاک کسی کو ناکام نہیں کرنا چاہتا. اللہ پاک ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزت دینا چاہتے ہیں، اس کو کامیابی دینا چاہتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ہمارے سامنے دنیا کا چھوٹا سا نقشہ ہے، یہ پیدائش سے موت تک کے تھوڑے سے حالات ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے پیدائش سے پہلے کے بھی سارے حالات ہیں، اور موت کے بعد بھی سارے حالات اللہ کے سامنے. مرنے کے وقت کیا ہوگا اللہ کے سامنے. ہمارا جو ایمان کی حالت میں جس کی موت آئے گی اور جو اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا تو اس کا کیا اکرام اور اعزاز ہوگا. مرتے ہی اس کا اعزاز اور اکرام شروع ہو جائے گا. اور جو جان نکالنے پر فرشتے جب تشریف آئیں گے، اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے پاس حاضر ہوں گے، اور ہر فرشتہ نئی خوشخبری سنائے، اور گلدستے پھولوں کے ان کے پاس ہوں، اور جنت اس کی نگاہوں کے سامنے کر دی جائے. اور
ایسی آسانی سے اس کی روح کو نکالا جائے گا جیسے جو ہے وہ آٹے میں سے بال نکل جائے، ایسی آسانی سے وہ نکالا جائے گا۔ اب جب اس کو روح نکل جائے گی اور وہ غسل کا انتظام ہونے کا اور گھر والے اس کے غسل دیں گے تو اسی وقت جو ہے نا فرشتے بھی اس کو غسل دیں گے۔ پھر وہاں سے لے کے قبر تک فرشتے جو ہے وہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کا استقبال کریں گے استغفار کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ اس کا استقبال ہوگا۔ اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی قبر کو کھول دیا جائے گا۔ ممکن نکیر آسان سا حساب کتاب اس سے کر کے اور اس سے کہا جائے گا بس اب قیامت تک تو آرام کرو۔ جنت کی کھڑکی اس کے اندر کھول دی جائے گی، یہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور پھر جب وہ قیامت کا دن قائم ہوگا جو کہ روایت میں آتے ہیں 50,000 سال لمبا دن ہوگا، اور سورج اس دن سوا نیزے پہ ہوگا۔ آج لاکھوں میل سے کتنی حدت ہے، گرمی میں ہم دیکھ لیں کیسی تپش ہے، اور وہ سوا نیزے پہ ہوگا۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے، دین کی محنت کر کے گئے ہوں گے، دعوت کی محنت کر کے گئے ہوں گے، اور اللہ کے اوپر اپنی ساری خواہشات کو قربان کر کے گئے ہوں، دین کی خاطر ساری خواہشات کو قربان کر کے گئے ہوں، اللہ کے دین کے پھیلانے میں ان کی ساری زندگی خرچ ہوئی ہوگی، ان کا جان مال وقت اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگا ہوگا۔ ایسے مبارک لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے فرمایا کہ مشک کے ٹینوں پہ تفریح کریں گے اور نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا جیسے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں، تو آپ فجر کی سنتوں کو مختصر پڑھا، تھوڑے سے وقت میں قیامت کا دن گزر جائے گا، اور اللہ رب العزت پھر یعنی پل صراط سے کیسی تیزی سے ان کو نکالے، ہوتا ہے کہ ایسی تیزی سے پل صراط سے گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ پوچھیں گے کہ وہ پل کب آئے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو فرشتے کہیں گے آپ تو ان سے گزر کے بھی آ گئے، کہیں گے اچھا ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں لگا، ایسی آسانی سے گزر جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک نے جو ان کے لیے مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ پاک داخل کرتے ہیں، جہاں پہ ہر قسم کی ان کی جو ہے وہ ضرورتیں پوری اللہ پاک فرمائے۔ کیسے وہاں کے باغات ہیں اور کیسی وہاں کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں الگ ہیں اور دودھ کی نہریں الگ ہیں، ٹھنڈے پانی کی نہریں الگ ہیں جو کہ جنتی کے اشاروں پہ چلیں، اور ایک ایک پھل کیسا ذائقے دار ہوگا، ایک ایک پھل میں 70 ذائقے ہوں گے، اور جس پھل کی خواہش کرے گا درخت سے چڑھ کے توڑنا نہیں پڑے گا، درخت اس کے سامنے جھک جائے گا، پرندہ اڑتا ہوا خوبصورت سا جا رہا ہوگا، جنتی خواہش کرے گا اس کے میں نے کباب کھانے، اب اس کو پکڑنے ذبح کرنے اس کے کباب بنانے کی ضرورت نہیں، اسی وقت وہ کباب بن کر سونے کی پلیٹ میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو خواہش جنتی کرے گا اللہ پاک اس کو اپنی فضل سے پورا فرما لے گا۔ ہر جنتی کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی جائے۔ ہمارے داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ جب وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو چلتا پانی رک جاتا، پرندے ہوا میں رک جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق ہر جنتی کو دیے جائیں گے، اور جنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور اللہ پاک کی زیارت کرے گا، لاکھوں سال اللہ پاک کو دیکھے گا۔ کیا کچھ نعمتیں اللہ پاک نے سجائی، اور ہمارے جنت کے اندر شکلوں کی بھی بازار ہو، جو آدمی جس قسم کی شکل پسند کرے گا ویسی شکل اللہ پاک اس کی بنا دے گا۔ اور کیسے جنت میں درخت ہوں گے، بعض درخت ایسے ہوں گے جن میں طرح طرح کے لباس لٹکے ہوں گے، نور کے بنے ہوئے لباس، اور جس قسم کے لباس کی جنتی خواہش کرے گا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت میں وہ لباس اس کے جسم پہ زیب کر ہو جائے گا، پرانا لباس ختم ہو جائے گا۔ کیا کیا نعمتیں اس ذات علی نے ہمارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، اور کیسی وہاں کی اللہ پاک نے عورتوں کو بنایا ہے۔ فرمایا کہ اگر کڑوے سمندر میں تھوک دیں جنت کی وہ تو سمندر میٹھا ہوگا،
اگر آسمان دنیا کے اوپر ہے نا وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے تو وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو. اور کیسے وہاں کے محلات ہیں سونے کے چاندی کے بنے ہوئے، بعض محلات موتی کے بنے ہوئے، اور کیسے ہیں بعض محلات ایسے ہیں کہ ان میں 70,000 کمرے ہیں. ہر کمرہ اتنا بڑا کہ اس میں 70,000 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، یہ تھوڑا سا وقت ہے، یہ اپنی بھی آخرت کو بنانے کا وقت ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں پر محنت کر کے ان کی آخرت کو بنانے کا. میں عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام اللہ کی ذات کا تعارف کراتے تھے، آخرت کے حالات کی تو متوجہ کرتے تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی ساری زندگی کی محنت یہی ہے. نبوت مل جانے کے بعد شاید ہی کوئی لمحہ چین سے گزارا، ایک ہی فکر تھی کیسے ساری دنیا کے انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کے سامنے چھپ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جنت کے حالات، دوزخ کے حالات آپ کو ان سے واقف تھے، ان کو دکھایا گیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو جہنم کے حالات کو دیکھ کے آپ سے سب چاہتے تھے میرا ہر امتی جہنم سے بچ جائے. ایک ایک آدمی کے پاس کتنی دفعہ تشریف لے جاتے ہیں، اور ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرتے چلے گئے کہ انسانوں کو رخ اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے. وہ آپ کے سارے اسفار کی آپ حضرات کے سامنے ہیں. طائف کے اندر کیسے آپ تشریف لے گئے اور سرداروں کو دعوت دی اور ان کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کیا، عوام کو دعوت دی، لیکن کوئی ان کی بات سننے کے لیے آمادہ نہ ہو. اور آپ کے علم میں کیسے شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتھر مار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک آپ کے خون سے رنگین ہو گئے. جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر، کہا آپ اجازت دے دیں یا رسول اللہ، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے. اگر آپ فرمائیں تو ان پہاڑوں کے درمیان میں ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دیں، یا آپ جیسے فرمائیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو شفقت اور رحمت کے پہاڑ تھے. ہمارے لیے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان والے ہوں گے. اور آپ حضرات کے علم میں انہی طائف والوں میں محمد بن قاسم تھے جنہوں نے آ کے بر صغیر کے اندر اسلام پھیلانے کا اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا. تو میرے محترم دوستوں، ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرتے گئے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی فکر. ایک ایک آدمی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ تشریف لے جاتے. آپ حضرات میں سے اکثر تشریف لے جا چکے ہیں مکہ مکرمہ، کیسے وہاں کے پہاڑ ہیں، کیسا وہاں کا موسم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پہاڑ کے اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی پہاڑ کے نیچے اتر رہے ہیں، اور کئی دفعہ ایک آدمی کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. کیا لوگوں اللہ کو پہچانو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے. عزت ذلت جس کے ہاتھ میں ہے، خوشی غم جس کے ہاتھ میں ہے، کامیابی ناکامی جس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات عالی سے اپنے تعلق کو پیدا کرنا. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو ایک ایک انسان کا غم، ایک ایک انسان کا فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیسی تھی. ایک یہودی کا بچہ آپ کے پاس آتا تھا، یہودی لڑکا، کچھ دن نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرنے اس کے گھر گئے تو میں دیکھا بیمار بہت زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اس کا تو آخری وقت قریب ہے، تو اس کو دعوت دی. اس کے والد بھی ساتھ تھے، اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت رکھا ہوا تھا. اس نے والد کی طرف آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اجازت دے دی، اس نے اسلام قبول کر لیا. کچھ وقت میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چہرہ خوش تھا. لوگوں نے کہا آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو میں آج میرا ایک امتی جہنم سے بچ گیا، ایک امتی میرا جہنم سے بچ گیا. تو میرے محترم دوستوں، یہ ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ جائیں، ساری دنیا کے انسان جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اس کی یہ محنت اللہ پاک کے نبی ہمیں اور آپ کو دے کر گئے. تو میں جو بات آپ کو شروع میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کو جو اونچائی دی ہے اور بلندی دی ہے اور اعزاز دیا ہے، وہ تو دعوت کے کام کی وجہ سے دیا ہے. پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھی، 1000 سال، 800 سال، کتنے 100 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا. کتنی لمبی لمبی عمریں تھیں.
اس امت کی عمر اوسط عمر چھوٹی ہے، 60-70 سال اوسط عمر، لیکن ساری امتوں کا جو اللہ نے سرداری دی ہے اور ساری امتوں میں جو بڑھائی دی ہے وہ تو نبیوں والے کام کی وجہ سے دی، تو دعوت والے کام کی وجہ سے۔ ایک دفعہ مکے کے معززین جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، کہا کہ آپ کے بھتیجے کو کیا چاہیے، کیا وہ بادشاہی چاہتے ہیں؟ ہم سب مل کے ان کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے دیا، یا وہ مال چاہتے ہیں؟ ہم سب اتنا مال جمع کر کے ان کو دے دیں گے کہ آئندہ کبھی ان کو یعنی مال کی ضرورت نہیں پڑے گی، یا وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جس عورت سے کہیں گے ہم اس سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ تو آپ سے کیا فرمایا کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی پیشکشیں کر رہے ہیں، اگر یہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں فرما دی، یہ دعوت والا مبارک محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی، ساری دنیا کے انسانوں کے رخ کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا، ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، ساری دنیا کے انسانوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرنا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنا لیں، آپ کی محنت کو اپنی محنت بنا لیں، آپ کی فکر کو اپنی فکر بنا لیں، اور آپ والے مبارک جو زندگی اس کو اپنا لیں۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اعمال کی عطا فرمائے، ان اعمال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طاقت تھی آج بھی وہی طاقت۔ سب سے اونچا عمل ان سارے اعمال میں وہ نماز کا عمل ہے۔ جب آدمی نماز کی حالت میں ہوتا ہے اللہ پاک سے باتیں کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر بات کو سنتے ہیں، اس کو جواب دیتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور رحمان وہی ہر جملے پہ اللہ پاک اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور نماز میں آدمی اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، پردے اس کے اور اللہ کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کی ہمیں نماز حاصل ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس درجے کی نماز حاصل ہو جائے جس پہ سارے کام اللہ بنا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، آپ تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، سورج گرہن ہو جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے، چاند گرہن ہو جاتا تھا، نماز پڑھتے تھے، بارش کی ضرورت ہو جاتی تھی، کوئی بھی مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتا، امت کو ایک سبق دیا، ایک سکھایا کہ نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ کی ذات سے حل کرایا جائے، ہر پریشانی میں نماز کو پڑھا جائے۔ بدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، کیسے اللہ پاک نے آسمانوں سے فرشتے اتارے۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتے بعض ایسے اترے ان کی زرد رنگ کی پگڑیاں، اور بعض فرشتے ایسے اترے کہ ان کی سفید رنگ کی پگڑیاں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے مدد کی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم فرشتے یعنی دشمنوں کی طرف تلوار کرتے تھے اور تلوار لگنے سے پہلے ہی سر کٹ کے دور جا کرتے تھے۔ تو نماز کی برکت سے اللہ نے کیسی مدد فرمائی۔ ہم بھی اپنی نمازوں کو بہتر کرنے والے ہو جائیں، جیسے صحابہ نے محنت کر کے اپنی نمازوں کو بنایا تھا کہ نماز میں سوائے اللہ کی ذات عالی کے کسی کی طرف دل متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نماز پڑھے تھے، چھت سے سانپ گرا اور ان کے بچے پہ لپٹ گیا، اسی بنا سے نماز پڑھتا۔ لوگ آئے، سانپ کو مارا، بعد میں جب نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کہ آپ کے تو بچے کی جان ہی چلی گئی، آپ نے نماز ہی نہیں توڑی۔ لیکن اچھا مجھے پتہ نہیں لگا، ایسا ہی حماق کا نماز میں بچے کے پاس پڑوس میں سانپ پڑا ہوا ہے، سانپ لپٹا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کو تیر لگ گیا، نکالنے کی کوشش کی گئی، نہیں نکلا۔ لوگوں نے کہا جب یہ نماز پڑھیں گے پھر نکالیں گے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے لوگ آئے، تیر نکال لیا، ان کو پتہ نہیں لگا۔ کیسی نمازیں تھیں، ایک ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے، خلیفہ تھے، اور آ کے میرے پاس نماز شروع کی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران کرتے کرتے پہلی ہی رکعت میں سورہ ناس پڑھ کے پھر رکوع کیا، پورا قرآن پڑھ کے رکوع کیا۔ ہمیں بھی نماز کا ایسا شوق پیدا ہو جائے کہ نماز
کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو اللہ کی ذات سے حل کرانے والے ہوتے ہیں. کیسے واقعات مشہور ہیں. ایک تابعی جو ہے سفر کر رہے تھے, ان کی سواری کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا اپنا سامان ہماری سواری پہ رکھو. ان کا میں تو نماز پڑھوں گا, اللہ سے مانگوں. نماز پڑھی, اللہ نے سواری کو زندہ کر دیا, سامان رکھ کے پھر چل پڑا. ایک صحابی کو غنیمت کے مال میں زمین ملی, زمین بنجر تھی. انہوں نے نماز پڑھی اور خالد سے کہا کھودو. اس نے کھودا, پانی کا چشمہ نکلا. تو نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو ہم حل کرانے والے ہیں. جماعت کی نمازوں کا اہتمام ہو اور مسجد کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو, جماعت کا اہتمام. اللہ کا پاک کو جماعت کی نماز زیادہ رکھے. ہمارا جو امام کے ساتھ نماز شروع کرتا ہے, پہلی تکبیر میں شامل ہو جاتا ہے. ہمارا 1000 اونٹ قربانی کرنے سے زیادہ اس کو اجر ملتا ہے. ایک تکبیر کا, ساری نماز کا تو اجر اللہ کے علم میں کتنا ہو. ایک دفعہ ایک بزرگ فرما رہے تھے, جب آدمی نماز میں رکوع کرتا ہے, اس کے وزن کے بقدر سونا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ہے. جب سجدہ کرتا ہے تو جتنے دنیا میں انسان ہیں, جن ہیں, ان کی تعداد کے مطابق اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب اتحیات میں بیٹھتا ہے اور سلام پھیرتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل. اتحیات میں یعقوب علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ہے. تو میرے محترم دوستوں, اعلیٰ درجے کی نماز ہمیں حاصل ہوتی ہے. جماعت کی نمازوں کا بھی اہتمام ہو, اللہ پاک توفیق دے. نوافل کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کروں. اور میں آخری رات کی 2 رکعتیں ساری دنیا معافیہ سے زیادہ نہیں کی. 2 رکعت جو چاش کی پڑھ لے گا, جسم کے 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے. اسی طرح فوائد اشراق کے جو نفل پڑھ لے گا اور مسجد میں قیام کر کے اللہ کے ذکر, دعا میں اور چیزوں میں مشغول رہے گا, اشراق کا 2 نفل پڑھ لے گا, مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. اوابین کے جو 6 نفل پڑھ لے گا, 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو نوافل کو بھی آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں شامل کیا جائے. اور میں محترم دوستوں, 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم سیکھ کے چلیں کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے. اندازے سے زندگی نہ گزاریں. فرمایا جس آدمی کی اس حال میں موت آئے کہ وہ دین کے علم کو سیکھنے میں لگا, اس کے اور نبیوں کے درجے میں بس ایک ہی درجے کا فرق ہے. تو دین کے علم کو معلوم کر کے چلیں. ہم کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار میں کیا چیزیں, کیسے جو قرض دے رہے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے. اگر ایک آدمی نے مثال کے طور پر قرض دیا 1000 روپے اور کہا تو میں 1100 روپے واپس کروں گا, تو یہ سود ہو جائے گی. اب یہ چیزیں باریکی کی سیکھنے کا. لیکن ایک آدمی نے 1000 روپے دیے اور کوئی چیز طے نہیں کی, 1000 ہی واپس کیے, پھر 100 روپے اپنے پاس سے دے دیے, یہ مستحق ہے. اب یہ دین کی چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی ہیں. اس طرح بازار کے اندر جا کے کافی ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں. کیسے چیز حلال خریداری ہوتی ہے, کیسے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں, معاملات سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے دفتر میں جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں کیسے حلال طور پر روزی کمائیں, یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. میرے محترم دوستوں, یعنی اس کو معلوم کر کے چلیں, پھر قرآن کو سیکھیں. ماں جو اپنے بچوں کو نازا قرآن شریف سکھا دے, اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صرف نازا قرآن سکھانے. اور جو حفظ کرائے گا, کل قیامت میں کہا جائے گا بچے سے قرآن پڑھنا شروع کر. جب بچہ قرآن پاک کی 1 آیت پڑھے گا, والدین کا 1 درجہ بلند کر دیا جائے. تو قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہو, اس کو سیکھا جائے, معنوں کا معلوم کیا جائے. اور کوئی لمحہ ایسا نہ کہ اللہ کی ذات سے ہم غافل ہوتے ہیں. اللہ کی ذات سے کیسا تعلق تھا صحابہ کا. بعض سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے, الحمدللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے, لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے, اللہ اکبر کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے. جب آدمی یہ کلمات پڑھتا ہے, یہ کلمات اللہ کے عرش کے چکر لگاتے ہیں, پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بعد 2 کلمے ایسے ہیں زبان میں بہت ہلکے لیکن ترازو میں بہت وزنی, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرمائے کہ یعنی 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور بعض درود شریف تو ایسے کہ 1000 سال تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں.
جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس درود کو لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جس جگہ سے فرشتے گزرتے ہیں وہ پہاڑ جنگل سب اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. ہمارے جو توبہ استغفار کر لیں، اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگ لیں. گناہ گار تو ہم سارے ہیں، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کیجیے. وہ بنی اسرائیل کا قصہ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے. اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بڑا گناہ کا کام کیا. ایک نیک آدمی کے پاس گیا، اس سے مشورہ کیا. وہ نیک تو تھا لیکن بیچارے کو دین کا زیادہ علم نہیں. اس نے کہا میں نے 99 کو قتل کیا، میرا ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اس کو پتہ نہیں تھا. اس نے کہا کہ شاید تمہارے ساتھ جہنم میں ڈال دی جائے گی. جو بھی بات ہے اس نے فرمائی. اس نے اس سے اپنے آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے بڑا ایک غلطی کر دی. لوگوں نے کہا فلانی جگہ ایک نیک عالم ہے، وہاں چلتے. ان کے پاس کیا مسئلہ رکھا، 100 کو قتل کیا، میرے ساتھ کیا کرو؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کریں گے، باقی جس گناہ کو دل چاہے معاف کر دیں گے. لیکن تم جس جگہ پہ رہتے ہو وہاں پہ گناہوں کی طرف طبیعت چلتی ہے. تم ایسا کرو فلانی جگہ چلے جاؤ جو نیکوں کی بستی، وہاں پہ چلے جاؤ. اس نے سامان اٹھایا، نیکوں کی بستی کی طرف چل دیا. راستے میں موت کے فرشتے آ گئے. جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے. جہنم کے کہنے کے 100 کو قتل کے جہنم میں لے جائیں. جنت کے کہنے کے معافی کرنی، توبہ کرنی، جنت میں لے جائیں. اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیا کہ اچھا چلو زمین کو ناپ لو، اگر نیکوں کی بستی کی طرف زیادہ فاصلہ طے کر لیا تو جنت میں داخل کر دیں، نہیں تو جہنم میں داخل کر دو. اور جب فرشتے ناپنے لگے، اللہ پاک نے اپنی قدرت سے نیکوں کی طرف کی بستی کے فاصلے کی طرف سے زمین کو سپیڑ کر اس کو جنت میں داخل کر دیا. میرے محترم دوستوں، وہ تو ایسی قریب ذات، ایسی معاف کرنے والی ذات. تو ہم توبہ استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہوں پہ اللہ سے ندامت کرنے، معافی مانگ لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں. جو استغفار کی کثرت کرتا ہے تمہارے کہ ہر پریشانی میں سے اس کے لیے راستہ اللہ پاک نکالتا ہے. اور جو لوگ کثرت سے استغفار کریں گے تمہارے ہم ان کو بیٹے دیں گے اور ہم ان کو باغات دیں گے. اور کیا کچھ اللہ پاک نے قرآن میں چیزیں گنوائی جو ان کو عطا کریں گے جو استغفار کی کثرت کریں گے. توبہ استغفار کی کثرت ہو. اور پھر بھی محترم دوستو، تمہارے تم سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے. تم سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے. میرے محترم دوستو، ہنس کر ملنا، تمہارا مسکرا کے مسلمان کو ملنا، اس میں بھی صدقے کا ثواب. جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرے 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب. تمہارا جو کسی مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ پاک اس کو جنت کے کھانے کھلائے. جو لباس پہنائے، اللہ پاک اس کو جنت کے لباس پہنائے. تمہارا جو کسی مسلمان کو کھانا کھلائے کہ اس کی بھوک مٹ جائے اور پانی پلائے کہ اس کی پیاس مٹ جائے، اس کے اور جنت کے درمیان میں اللہ پاک 7 خندق تیار کر دے. ہر خندق کا فاصلہ 700 سال میں طے. کہ میرے محترم دوستوں، ہر مسلمان کی عزت ہو اور اس کے کام آنا ہو. صحابہ کی کیسی زندگی، پیاری زندگی تھی. عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا دیکھی مدینہ منورہ میں، کہا میں اس کی خدمت کرتا ہوں. جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کے سارے کام ہوئے ہیں، کھانا تیار ہے، برتن صاف ہے، گڑ دھویا ہوا ہے. کہ مجھ سے پہلے کون خدمت کر کے جائے. اگلے دن اور پہلے صبح گئے، اس سے اگلے دن اور پہلے صبح گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کے سارے کام کر کے باہر نکلے. ایسا شوق تھا صحابہ کو خدمت کرنے کا. تو مسلمانوں کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، خاص طور سے پڑوسیوں کا بہت زیادہ حق آپ سے رسم اشارہ پایا. فرمایا کہ پڑوسی کی دیوار سے اونچی نہ کرنا، دیوار کی اس کی ہوا کہیں اٹھنا اور اس کو کسی قسم کی اذیت نہ دینا. فرمایا کھانا پکاؤ، تھوڑا سا پانی اس میں زیادہ ڈال کے اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیج دو. پھل لاؤ تو اگر ہو سکے تو کچھ حصہ پڑوسی کے گھر میں بھیج دو. تو میرے محترم دوستوں، ایک ایک مسلمان کی عزت ہمارے دل میں. ماں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں کی شفقت نہیں کرتا، علماء کرام کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. اور کسی مسلمان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری کتنی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. ہم بھی ہر مسلمان کی غلطیوں کو معاف کریں اور کسی کی غیبت نہ کریں.
فرمایا جو غیبت کرنے والے کے لیے بڑی سخت سزا فرمائی تھی، اس کو جو ہے وہ یعنی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ تو آپ حضرات کے سامنے واقعہ آپ نے سنا ہے کئی دفعہ کثرت سے کہ دو عورتوں کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جو روزہ رکھا ہے لیکن روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ بھیجا اس میں الٹی کرے، جب طے کی تو تازہ کھایا ہوا خون اور گوشت نکلا۔ میں نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا لیکن مسلمانوں کی غیبت میں مشغول ہے۔ تو غیبت سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، چغلی سے اللہ پاک یعنی کسی مسلمان کی چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، اور کسی پہ بلا وجہ الزام نہ لگائے، اس کی تو بہت ہی سخت سزا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میں نے پہلے بات ایسی کی کہ جو حق پر ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو معاف کر دے گا، اللہ پاک اس کو یعنی اعلیٰ ترین جنتوں میں پہنچائے گا، اور قیامت کے دن اس سے بلا کے کہا جائے گا جنت کی جس روح کا دل چاہے انتخاب کر۔ وہ واقعہ مشہور ہے انصاری صحابی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے، چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا تو ان کو دیکھا، لوگوں نے دیکھا، پھر کسی اور وقت میں پھر وہ سامنے سے گزرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ان کو دیکھا۔ جب تیسری دفعہ ایسا ہوا، ایک صاحب کو بڑا شوق پڑا، تشریف لے گئے، کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، ان کا بڑے شوق سے۔ ان کے بعد 2-3 دن ٹھہرے، کوئی خاص بات محسوس نہیں، ہر صحابی نمازی تھا، تہجد گزار تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، ذکر کرنے والا تھا۔ تیسرے دن پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 دفعہ سنا آپ جنتی ہیں، جو خاص بات تو محسوس نہیں ہوتا۔ ہمارے میرے اندر کوئی خاص بات نہیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں سارے مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور کبھی کسی مسلمان کی پاس کوئی نعمت دیکھ کے مجھ میں حسد نہیں پیدا ہوا کہ یہ نعمت اس سے چھین کے مجھ کو مل جائے۔ تو میرے محترم دوستوں، مسلمانوں کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، کوشش کرنا، یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ اور پھر میرے محترم دوستوں، اللہ پاک کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو خالص اللہ کے لیے، جس عمل کے اندر بھی کسی دوسرے کی شراکت ہو جائے گی وہ اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے بڑے خوش و خضوع سے، اس کو احساس ہوا کوئی آدمی میری نماز دیکھ رہا ہے، اس نے تھوڑے سے رکوع سجدے لمبے کر دیے، اب یہ اللہ کے لیے نہیں۔ واقعات کے اندر بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک پرانے زمانے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، ایک آدمی کا گزر ریت کے ٹیلوں کے پاس سے ہوا، کاش میرے پاس اتنا غلہ ہوتا میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ اللہ رب العزت نے وقت کے پیغمبر کو وہی بھیجی کہ فلاں میری امتی کو بتا دو، فلاں آدمی کو کہ اتنا غلہ خیرات کرنے کا ثواب تمہارے اعمال نامے میں لکھ دیا، صرف نیت کرنے کا۔ تو آدمی بعض وقت نیت کر کے اس اعلیٰ ترین درجے پہنچ جاتا ہے جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کیا ٹھیک ہے۔ اگر بہت بڑے بڑے عمل کیے اللہ کے لیے نہ کیے اس کا نقصان ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں حدیث کے اندر کہ شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ کے لیے اگر نہیں ہوگا تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح سخاوت کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے پیسے خرچ کیے، اللہ پاک نے کہیں گے نہیں تم نے تو اپنے آپ مشہوری کے لیے پیسے خرچ کیے، ہمارے لیے نہیں کیا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا، ہر عمل میں وجہ عمل صرف اللہ کو راضی کرنا۔ ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں دیکھا جائے میں عمل کیوں کر رہا ہوں، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور وجہ تو شامل نہیں ہوگی۔ میں جو ہے غریب لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، پریشان لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، اپنی مشہوری کے لیے تو نہیں کر رہا کرتا۔ غریب لڑکیوں کو جہیز بنا رہا ہوں، اپنی مشہوری کے لیے تو نہیں بنا رہا۔ ہر چیز میں باریکی سے دیکھا جائے میں عمل کیوں کر رہا ہوں، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔
میرے محترم دوستوں، جو بات شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر ساتھی کی پر ایسی محنت فرمائی تھی کہ ہر صحابی دین کا داعی تھا. ہر صحابی کے ایک ہی مقصد تھا کہ میں نے اللہ کے دین کو ساری دنیا میں زندہ کرنا اور ساری دنیا کے انسانوں کے رخ کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معززین مکہ میں شمار تھے. وہ آپ حضرات کے سامنے اسلام قبول کیا، کیسے جا کے لوگوں کو دعوت دی اور کتنے لوگ ان کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئے. اور جب خطبہ جا کے پڑھا خانہ کعبہ میں تو لوگوں نے کتنا مارا کہ مرنے کے قریب ہو. اور آپ کے قبیلے والوں نے قسم کھائی کہ اگر یہ مر گیا تو انہیں لوگوں کو ہم قتل کریں گے. لیکن یہ کہ ہر صحابی ہر قسم کی قربانی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے دے رہا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. میری جان لگتی ہے تو جان لگ جائے، مال لگتا ہے تو مال لگ جائے، وقت لگتا ہے تو وقت لگ جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے آپ حضرات کے سامنے، کیسے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرم ریت پہ لٹا کے گھسیٹا جاتا تھا اور زنجیروں میں باندھ کے کوڑے لگائے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت ہے. ہر صحابی دین کا داعی. عورتیں بھی دین کے لیے محنت کریں. پہلی شہید جو ہے وہ ایک خاتون ہے جس نے دین کے لیے شہادت دی. مرد بھی دین کے لیے محنت کرے تھے، عورتیں بھی دین کے لیے محنت کرے تھے. ہر آدمی کا ایک ہی فکر تھی، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں زندہ کرنا. اور صحابہ اس میں اپنی کسی چیز کو دیکھتے نہیں تھے، اپنے سہولتوں کو نہیں دیکھتے تھے. وہ آپ حضرات کے اپنے تبوک کے موقع پہ شدت کی گرمی پڑے. اب اللہ کا حکم آ گیا نکلنے کا، تو جو منافق تھے کہنے کہ اتنی گرمی میں ہم نکلے تو مر جائیں گے. اور کھجوروں کی فصل بالکل تیار تھی اور مسلمان کافی عرصے سے قرضے میں دبے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کھجوروں کی فصل چھوڑ کے جائیں گے، کھجوریں خراب ہو جائیں گے. لیکن صحابہ تھے اسی حال میں اللہ کے راستے میں پکی بھی کھجوروں کو چھوڑ کے نکلے، اس شدت کی گرمی کے اندر نکلے. اور اللہ پاک نے ایسا فضل فرمایا کہ بغیر لڑائی کے فتح دی. اتنا مال غنیمت ملا کہ پہلے کبھی نہیں ملا تھا. اور جو کھجوریں کو چھوڑ کے گئے تھے اللہ کے راستے میں، آج بھی جو بھی مکہ مدینہ جاتا ہے وہاں سے کھجوریں لے کے آتے. 1 کروڑ سے زیادہ آدمی ایک سال میں جاتے ہیں، کتنے کروڑوں من کھجوریں وہاں سے لے کے آتے. میرے محترم دوستوں، ساری دنیا کے انسانوں کے رخ کو اللہ کی ذات کی طرف پھیرنا، ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا. ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ جو اللہ کا حکم آتا تھا 100% پورا کرنے والا. وہ آپ حضرات کے علم میں کیسے اللہ پاک نے حکم دیا اپنے بیوی بچوں کو کیسے مکہ مکرمہ میں چھوڑا. آج ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پکے مکانوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کی ساری ضروریات کا اہتمام کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے کھانے پینا سارے ضروریات کا بندوبست. ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑا تو مکہ مکرمہ میں نہ کوئی بلڈنگ تھی، نہ کوئی کچھ بھی کھانے پینے کا بندوبست نہیں، اور چھوڑ کر اللہ کے حکم پہ چلے. اور بیوی نے پوچھا حضرت حاجر علیہ السلام نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے واقعے کا، لیکن بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. خود ہی پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اشارے سے سر ہلا دیا. تو بیوی بھی اللہ والے تھی، ان کا پھر اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا. ہر بات میں اس بات کو دیکھنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی منشا کیا ہے میرے بارے. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. پھر تشریف لے آئے اور اہلیہ سے کہا کہ بچے کو تیار کر دیں. تیار کر کے لے گئے. راستے میں بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر دوں. اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. بیٹے بھی اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی والدہ نے کیسی ان کی تربیت کی ہوگی. جب والد نے کہا تو انہوں نے کہا ضرور آپ اللہ کا جو حکم ہے میرے بارے میں اس کو ضرور پورا کر لیں. بلکہ کہا کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب چھری چلائیں تو یعنی میری تکلیف کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے رک نہ جائے گا.
اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے پہ چھری چلا دی. کتنی بڑی بات ہے میرے محترم دوستوں, اپنے بچوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر. وہ اللہ پاک ہے کہ اللہ پاک نے پھر جنت سے میٹھا بھیج دیا جو ذبح ہوا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بچے پہ چھری چلا دی. تو میرے محترم دوستوں میں عرض کر رہا تھا, ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں, ساری دنیا میں جب تک اللہ کا دین زندہ نہ ہو میرے محترم دوستوں ہمیں چین نہ آئے. یہ یورپ والے, یہ افریقہ والے, یہ امریکہ والے آج ہمارے انتظار میں کہ اللہ کے دین کی نسبت سے ہم ساری دنیا میں پہنچ جائیں. اللہ پاک کو اپنے راستے کا نکلنا اور دین کی محنت کرنا پسند ہے, اور صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین ہر حال میں نکلنے والے تھے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نکلنے کی آواز لگی, ایک صحابی جو ہے وہ ضعیف بہت زیادہ ہو گئے تھے, بیمار تھے, بدن ان کا بھاری ہو گیا. تو آواز جب ان کے کان میں پڑی تو بچوں سے کہا مجھے لے چلو. ان کا آپ تو چارپائی سے بھی نہیں اٹھ سکتے, آپ کو کیسے لے جائیں؟ ان کا مجھے چارپائی پہ ڈال کے لے جاؤ. چارپائی پہ ڈال کر ان کو پہنچایا گیا. وہاں پہنچنے کو ان کا انتقال ہو گیا. لیکن کوئی بھی حال صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک نہیں سکتا. مطلب وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ 90 سال کے قریب تقریباً ان کی عمر تھی, اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز آئی, کہنے کہ میں بھی جاؤں گا. ان کے بچوں نے کہا ساری عمر آپ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے, آپ گھر میں آرام فرما رہے, ہم جائیں گے. مجھے قرآن پاک کی ایک آیت گھر میں نہیں بیٹھنے دیتی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کے راستے میں نکلو. ہلکے ہو یا بوجھل, آسان حالات ہو تب بھی اللہ کے راستے میں, مشکل حالات ہو تب بھی اللہ کے راستے میں. یہ آیت مجھے گھر میں نہیں بیٹھنے دی. اسی حال میں اللہ کے راستے میں نکلے. جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی اپنے ساتھیوں سے کہا اگر میں مر جاؤں تو میری سواری پہ اپنی لاش کو باندھ دینا, جہاں پہ آخری مقام پہ جاؤ وہاں پہ جا کے دفن کرنا, کہ کل اللہ پاک کے سامنے کہہ سکوں جب تک زندہ تھا تب بھی تیرے راستے میں چلتا رہا, میری موت آئی تو میری لاش بھی تیرے راستے میں چلتی. یہ صحابہ کی جذبہ. ایک جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی تھی, ایک صحابیہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے حاضر ہو, دودھ پیتا بچہ, کہنے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں لے جاؤ. تو صحابہ نے کہا کہ اتنا چھوٹا بچہ ہمارے کس کام کا؟ کہنے کہ جب کسی ایسے اس کو صحابی کو دے دیں جس کے بعد ڈھال نہ ہو, اور جب دشمن کی طرف سے تیر ہے تو اس کو سامنے کر دیں, وہ بچ جائے گا, یہ شہید ہو جائے گا, میں شہید کی ماں بن جاؤں گا. یہ عورتوں کے جذبے تھے کہ میرے اولاد ہے اللہ کے راستے میں قربان. عورتیں اپنے بچوں کو ترغیب دے کے اللہ کے راستے میں روانہ کرتی, اور جب ان کی شہادت کی اطلاع ملتی تھی تو وہ خوش ہوتی تھی. ایک عورت نے 3 بیٹوں کو اپنے روانہ کیا اللہ کے راستے, اور جب ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو خوش ہو گئی کہ اب میں 3 شہیدوں کے ساتھ جنت میں بھی جاؤں گا. تو یہ صحابہ کے جذبے تھے, دین دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہو جائے. ہماری جان لگتی ہے تو جان لگ جائے, مال لگتا ہے تو مال لگ جائے, وقت لگتا ہے تو وقت لگ جائے. الحمدللہ آپ حضرات کی قربانی کی برکت سے آج ساری دنیا میں دین کی فضائیں زندہ ہو. کچھ عرصے پہلے ملک میں جانا ہوا افریقہ کے, وہاں پہ ہم والوں سے پوچھا کہ ہم نے جماعتیں سال سال کی آپ کے پاس خط بھیجتے ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو کہنے کے کہ ایک ہی جماعت جو گئی ایک قریب قبیلے میں تو 60,000 آدمی نے اسلام. ایک اور ملک میں جانا ہوا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ایک ہماری آبادی تھی, آپ کی جماعت پہلے سفر کری تھی, وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی, وہاں انہوں نے نماز پڑھی. ایک آدمی قریب کے گاؤں میں ان کو دعوت دے کے لے گیا, ایک گرجا گھر ہے, وہاں عیسائی تھے سارے, مسلمان کوئی نہیں تھا. ان سے بات کی اور وہ سارے کا سارا گاؤں اسلام میں داخل. اس طرح کے 1-2 ہزاروں واقعات تھوڑے سے وقت میں اللہ فضاؤں کو بدل رہا ہے. آج سے 50-60 سال پہلے انگلینڈ کے اندر ایک مسجد تھی ریجنٹ پارک میں لندن میں, جو جمعے کے بجائے اتوار کو کھلتی. آج وہی انگلینڈ ہے, ہزاروں مسجدیں بن گئی, مدرسے بن گئے. جماعتیں کہاں کہاں بھیج رہے ہیں انگلینڈ والے. امریکہ کے اندر کتنے جو ہے وہ مساجد اللہ نے بنا دی, اور وہاں سے گرجا گھر مساجد میں اللہ نے تبدیل کرا.
یورپ کے اندر کہاں کہاں کیسے کام ہے، روس کے اندر جماعتیں جاری. کچھ عرصے پہلے ہمارا سفر ہوا روس کے ایک ملک میں. آج سے 25-30 سال پہلے اکا دکا مسجد ہے. ایک ہماری جماعت میں ساتھی تھے جو پہلے 25-30 سال پہلے بھی گئے. اب جب تشریف لے گئے ہزاروں مسجدیں بن چکی، ایک دین کی فضائیں بدلے آج وجود میں آئے. تو میرے محترم دوستوں، زندگی تو ایک ہی ہے، اللہ کے دین کے لیے لگ جائے گی تو قیمتی بن جائے گی. ایک دوست ہمارے فرماتے ہیں کہ ایک ہی پھیرا ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرو. اللہ رب العزت کو اپنے راستے پہ نکلنا، دین کی محنت کرنا پسند. تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے واقعات ہیں. صحابہ باز ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. ایک دو دفعہ نہیں گئے، اللہ پاک کی ناراضگی آ گئی. کئی دن تک ان سے بات چیت بند کر دیا گیا اور کہا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. پھر اللہ رب العزت نے ان کی پھر معافی نامہ دیا تو پھر ان سے بات چیت ہوئی. صحابہ کو ایسا شوق تھا اپنی جان لگانے کا. اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہر چیز کو صحابہ نے قبول. مکے کی نمازیں جہاں پہ ایک نماز پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب، وہ صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے چھوڑا. مدینہ منورہ کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑا جہاں پہ ایک نماز پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور ساری دنیا میں پھیل گیا. آج دنیا کے اندر جہاں چلے جائیں قبرستان ہے صحابہ. کچھ ایسے پہلے شام میں جانے کا موقع ملا، ہزاروں صحابہ وہاں پہ دفن ہیں شام کے اندر، دمشق میں اور اس کے آس پاس. اسی طرح سے چین کے اندر صحابہ کی قبریں، انڈونیشیا میں صحابہ کی قبریں. آخری خطبے کے موقع پہ کتنے صحابہ موجود تھے. آج سے چند ہزار کے صحابہ کی قبریں حجاز مقدس میں، باقی ساری دنیا میں اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے نکل گئے، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے آج دین کو دنیا میں زندہ کر دیا. تو میرے محترم دوستوں، زندگی کا پتہ نہیں، تھوڑا سا وقت ہے، اللہ کے دین پھیلانے میں لگ جائے گا تو قیمتی بن جائے گا. اس کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ فرمائیں. کون کون بھائی ایسے مبارک ہیں جو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تو ساری دنیا میں جائیں گے اور اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں گے. ہر قدم پہ سوال. ایک بڑے مفتی صاحب تھے سعودی عرب میں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس تبلیغ والے ثواب بہت زیادہ بتا. یہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے ہر نماز پہ 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا، اور ہر روپیہ خرچ کرنے پہ 7 لاکھ کا ثواب ملے گا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تبلیغ والے تو بیچارے بھولے ہیں، یہ تو نبیوں کا راستہ ہے، اس میں تو ہر قدم پہ خدا کی ذات ہوتی ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ زندگی تھوڑی سی ہے، وقت تھوڑا سا ہے، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے. ہم تو سب آخرت کے مسافر ہیں. کوئی آج چلا جائے گا، کوئی کل چلا جائے گا. کچھ عرصے پہلے کتنے بزرگ ہمارے اندر تھے، اب دیکھیں کتنے بزرگ اللہ کے پاس پہنچ گئے. ہم نے بھی جانا، یہاں پہ ٹھہرنا نہیں. عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. اب اس کے لیے ہمت اور حوصلے کے ساتھ فرمائیں. اس مجمع کے اندر جو ساتھی بیٹھے ہیں، 4 مہینے نقد کون مبارک دوست ہیں جو اس مجلس میں تیار ہو اللہ کے راستے میں کریں، اس کے لیے فرمائیں. ماشاء اللہ 4 مہینے کے لیے نقد 4 مہینے. جی کیا نام ہے؟